قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 13ویں پارے کا 11واں رکوع پڑھنا ہے، بہت ہی آسان ہے، اور آج کا یہ رکوع سورہ رعد کا 5واں رکوع ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اینڈ تک ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ کوئی نئی چیز آئے گی تو ضرور بتاتے ہوئے چلیں گے۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ 11واں رکوع یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ۔ یہاں پر رک جانا ہے، قف یہ رکنے کی نشانی ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، 5 حروف کو اچھے سے یاد کر لیجئے، قاف، تو، با، جیم، دال۔ ان حروف کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ اب قلقلہ کہاں پر ہوگا؟ جب ان 5 حروف یعنی قاف، تو، با، جیم، دال جو حروف قلقلہ میں سے ہے، ان 5 حروف میں سے کسی بھی حرف پر جزم آ جاتا ہے تو اس کو پڑھتے وقت قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کہتے ہیں کہ ان حروف کو ادا کرنے کے بعد ان کے مخرج فوراً اپنی جگہ سے الگ ہو جاتے ہیں، جیسے یہاں پر میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، عقاب، با کو پڑھا، فوراً اس کے مخرج کو ہم نے الگ کر دیا۔ با کے نیچے زیر ہے لیکن رکنے کی حالت میں جزم آ گیا۔ اسی طرح 5 حروف میں سے کسی بھی حرف پر اور کسی جگہ بھی اگر جزم آتا ہے تو ان کے مخرج کو علیحدہ کر دیتے پڑھنے کے بعد فوراً۔ اب آگے ایسی مثال آئے گی تو ہم آپ کو ضرور اشارہ کریں گے۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ، میم میں گناہ کریں گے اس لیے کہ میم کے اوپر تشدید آ گیا۔ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ بہت سارے لام یہاں پر جمع ہو گئے، ایک یہ دونوں لام ہے جس کے نیچے زیر ہے اور تشدید والا لام، اس کو ڈبل پڑھیں گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ آپ دیکھ سکتے دال کے نیچے 2 زیر ہے لیکن رکنے کی حالت میں 2 زیر جزم سے بدل جائے گا۔ اب یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، پہلے حروف قلقلہ کو اچھے سے یاد کر لیجئے، قاف، تو، با، جیم، دال۔ تو دال یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم آیا تو اس کو پڑھتے وقت فوراً پڑھنے کے بعد مخرج کو الگ کر دیں گے اپنی جگہ سے۔ من ہاد، من ہاد، لہم عذاب فی الحیاة الدنیا ولعذاب الآخرة اشق وما لہم من اللہ من واق۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قاف، تو، با، جیم، دال، سب سے پہلے قافی ہے، من واق، یہاں پر بھی اشق۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى۔ یہاں پر قوف میں بھی قلقلہ کریں گے، یہاں پر تو آلریڈی پہلے سے ہی جزم بنا ہوا ہے تو قلقلہ کریں گے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، قلقلہ کرتے ہوئے قوف کے اوپر زبر نہیں پڑھ لینا ہے، اقا اقا یہ غلط ہو جائے گا، اق اق
تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به الیہ ادعو و الیہ مآب. یہاں پر دال اور با دونوں میں کلکلا ہوگا. ادعو و الیہ مآب. آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو آج کا یہ جو گرامر ہم نے بتایا کلکلا والا آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. پھر بھی ہم نے ایکسٹرا پارٹ میں ایک پارٹ بنایا ہے، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی. اگر تفصیل سے دیکھنا ہو تو ادھر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آج کا یہ گرامر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو لائک کر کے ضرور بتا دیں یا کومنٹ کریں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے، یہ چھوٹی ہا ہے اور یہ بڑی ہا ہے. أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 13ویں پارے کے 11 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے. سورہ اعراف کے یہاں تک 5 رکوع ہوئے اور آج کے رکوع میں ہم نے 6 آیتیں پڑھی. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں. جتنے لوگ بھی پڑھتے رہیں گے آگے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.